ہاں میاں سے کہو بند کر دے میلہ، کہہ نہیں جی یہ تو بند نہیں ہو سکتا، ہمیں بھی پتا کیوں بند نہیں کرے گا بیٹے، ہم بھی جانتے ہیں تجھے پتا اگر عورت نہیں آئے گی تو تیرے مزار کی بھیڑ ختم، مگر یاد رکھو جن مزاروں پہ عورتیں نہیں جاتی ان کی خوشبو ہی الگ ہوتی ہے، خوشبو ہی الگ ہوتی ہے۔ جو اعلیٰ حضرت کے مزار پہ گئے ہیں انہوں نے محسوس کیا ہوگا، بریلی پار کر جاؤ نا تب بھی میرے رضا کے مزار کی خوشبو نہیں جاتی ہے، بس جاتی ہے کپڑوں میں، جا نہیں سکتی عورت مزار پہ، جس کے مزار پہ ایک عورت نہیں بے غیرتوں نے اسے ہی پڑی۔ ہاں جاؤ جا کے دیکھو مولانا ناظم صاحب، یہ میرے کلاس میٹ ہیں مفتی ناظم صاحب، تو مزاروں پہ چلے جاؤ تکلیف ہوتی ہے، ایسے گھٹنے سے گھٹنے جوڑ کے بیٹھا نہیں اور پھر پوچھ رہا کیا پریشانی ہے، اب کیوں پوچھ رہا پریشانی تو سب یہاں سے پتہ چل گئی ہوگی۔ اور ہم سنی بریلوی کتنے بے غیرت ہوتے جا رہے ہیں، کوئی وہابی نہ سمجھے پکا بریلوی، لیکن میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے جسے خراب لگے سامنے سے، تکلیف کی باتیں ہم کہنے کو غیرت مند کہلاتے لیکن سب سے بے غیرت ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک کہہ رہا جی میری بیوی نے چادر مانی تھی مزار پہ، بھیج دوں؟ میں نے کہا بیوی تیری مجھ سے کیوں پوچھ رہا بے، مالک کیوں ہے؟ کہ نہیں میں اس لیے پوچھ رہا ہوں عورت جا سکتی ہے نظر مانی اگر بیٹا پھر بیمار ہو گیا کیا ہوگا؟ میں نے کہا تجھے شرم نہیں آئی؟ تیری بیوی کو چادر یاد رہ گئی تھی، تیری بیوی کو پھگونا یاد رہ گیا تھا، تیری بیوی کو مزار پر بریانی یاد رہ گئی تھی، یہ یاد نہیں آیا؟ شرم نظمان یہ کہتے ہیں اللہ بیٹے کو شفا دے دے، تیرے لیے 10 روز ہوگی، بیٹے کو شفا دے دے، تیرے لیے 10 رات نماز ہوگی، بیٹے کو شفا دے دے، تین بار قرآن کا استعمال ہوگی، کیا ہی اچھا ہوتا اگر تیری بیوی ہے 10 بار قرآن نظمانی ہوگی، کہیں جانے کی ضرورت ہوتی، کہیں بیٹھے بیٹھے بیٹا بھی شکایات ہو جاتا اور تیری بیٹی کی جنت کی اخبار بڑھتی۔ سبحان اللہ زندہ باد۔ لیکن بیاہ ہو کے سب سے پہلے لے کے جا رہے ہیں مزاروں پر، سب سے پہلے کہ سلام کروا لو فلاں بابا کے مزار پہ، فلاں بابا کے مزار پہ، شرم آنی چاہیے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ سارے بولے کون سی اچھی جگہ سب سے؟ جو بول گئے اللہ انہیں سلامت رکھے، زمین پہ سب سے اچھی جگہ مسجد ہے، اس سے بھی اچھی جگہ کوئی ہے؟ زور سے ہے کہ نہیں؟ سب سے اچھی جگہ کوئی یہ نہ کہنا گنبد خضرا کو کیوں چھوڑ گیا۔ میں اپنے ہندوستان کی بات کروں، حضور جہاں لیٹے وہ تو عرش سے بھی افضل ہے، مکہ ہی طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات آئی، بات ادھر نہیں ہے، سب سے پاکیزہ جگہ ہے مسجد۔ لیکن یہ بتائیے عورت مسجد میں جا سکتی ہے؟ کیا ہوتا ہے مسجد میں؟ جاتے ہو نا کبھی کبھی؟ ہاں ہاں نہ بھی جاتے ہو تو کم سے کم 11ویں کے 11 روپے دینے تو جاتے ہیں۔ اور بھائی صاحب ختم شریف ہوتا ہے رمضان میں، سن لو بھائی کتنے اچھے لوگ ہیں، ہم 10 روپے دیتے ہیں، 10 روپے کتنے یا پھر 11، مان لیجئے میں نے 11 روپے 11ویں میں دیے، میں بھی گیا، 2 بچے بھی لے گیا، ساتھ میں ابا بھی گئے تھے، تو کتنے ہو گئے؟ 10 روپے میں لڈو کتنے ملتے ہیں؟ حساب لگا لینا، بہت زیادہ ملیں گے تو 3، اور گئے کتنے گھر سے؟ پیسے کتنے آئے؟ 10 یا 11، اور پھر جا رہے ہو 1 لڈو کے پیسے دیے، لڈو پڑ گئے کم تو کیا کہتے ہیں امام صاحب پیسے بچا لیے تھے کیا؟ حساب کرو امام کا، میرے اللہ کو لڈو نہیں ملے، پہلے حساب لگا تھا تیرے گھر میں 5 ممبر تھے، 50 روپے لے کے آتا، 11 ممبر تھے، 110 لے کے آتا، پوچھنا لڈو کم کرتے ہیں کہ بچتے ہیں، اپنی عادت بگاڑ کے جا رہے ہیں، 11 روپے دینے کے بعد 5 ممبر لے کے جاتے ہیں، 4 لڈو دوسروں کے حق میں لے کے آتے ہیں، امام کی چھٹی کی جاتی ہے، یار بدلو اپنے آپ کو، غلطی ہم کرتے ہیں، ذمہ داری
ہماری قوم بھی بڑی اچھی ہے، کئی ایک تو کاپی لے کے بیٹھ جا، کاپی لے کے بیٹھتے، یہ ختم ہو جانی چاہیے، باتیں کر رہا ہوں ختم ہو جانی چاہیے، کاپی لے کے بیٹھ گیا۔ امام صاحب کہتے ہیں ببو کے لڑکے نے 30 روپے دیے، یا ایک بچہ آیا اس نے 10 روپے دیے، تو اس نے وہ 10 بھی چڑھا لیے، بچہ پھر آ گیا لوٹ کے، میرا نام بتاؤ۔ امام صاحب نے پھر کہہ دیا کیا نام؟ اس نے کہا کامل کے بچے نے 10 روپے دیے، تو انہوں نے پھر 10 چڑھا دیا۔ آئے ایک بار 10 اور چڑھ گئے 2 بار یہ حادثے ہوتے، ہماری قوم میں فون آتے اور اسی بات پہ اماموں کی چھٹی کر دیتے۔ میتھ اپنا خراب ہے، کم امام کی ہے، حساب جو ہو رہے امام صاحب نے 10 کم بتائے، بھئی تو نے ڈبل لکھے تھے۔ تو یہ حالات ہے ہمارے۔ سب سے اچھی جگہ مسجد ہے، وہاں کیا ہوتا ہے؟ نماز ہوتی ہے، عورت جا سکتی ہے، کیوں؟ اچھا، جب عورت ہو کہ ہماری ماں ہو سکتی ہے تو نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جا سکتی؟ اگر یہی ریزن ہے تو اسلام نے عورت کی عزت کی حفاظت کی، اور مسجد میں اس لیے جانے سے روکا گیا تاکہ کوئی فتنہ نہ ہو۔ سمجھ گئے اتنی بات؟ مسجد میں عورت اس لیے نہیں جا سکتی کہ کہیں کوئی فتنہ نہ ہو۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو بیویوں کا ہاتھ پکڑ کر مزاروں کے چکر لگایا ہے، جو میلوں میں جا کے بیویوں کے ساتھ بھیڑ لگایا ہے، جو مذہب اسلام بیٹی کی عزت کی حفاظت کی اتنی نگرانی کرتا ہے، جو اسلام مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ مزاروں کے چکر کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ غلطی ہم نے کی ہے، وہ بتا تو صحیح، اسلام تو یہ کہتا ہے بیٹی مسجد میں نہ بھیجنا، اور جو عزت چاہ سکتی ہے تو وہ اسلام کے کیوں نہیں کہے گا بیٹی کو مزار پہ مت بھیجنا، تو یہ اس کی عزت کا جواب نہیں کر سکتا۔ بدلو اپنے طریقے، اور آج کے بعد کسی کی بہن بیٹی مزار کے میلے میں نہیں جانی چاہیے۔ بہت اچھا پیغام، بہت اچھا۔ سمجھ گئے میری بات؟ زندہ باد، زندہ باد۔ کسی کی بہن بیٹی میلے میں نہیں۔ نظر کا شوق ہے تو نماز کی نظر مان، سجدوں کی نظر مان، تلاوت کی نظر مان، مگر حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ ہاں وہ میاں بھی کم نہیں ہے، اللہ معاف کرے، کوئی میاں ہو تو برا نہ مانا، بس ایسے مت ہونا جیسے میں بتا رہا ہوں۔ میاں ہو اچھی بات ہے، اللہ والا ہونا، مگر مسئلہ یہ ہے کوئی عورت جاتی ہے نا جی میری طبیعت خراب ہے، تو کہتا بس کر بابا کے پاس آئی ہے، جتنا بڑا تو بابا ہے تجھ سے بڑے تو ہم بھی ہیں، پہلے ہی کہہ دیتا بس کر بابا کے پاس آئی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں۔ پھر کہتا اچھا، غور سے دیکھتا، معلوم کیا کہتا کمر میں درد رہتا ہے، بالکل ٹھیک، سر میں بھی درد ہوتا ہوگا، بالکل صحیح، پنڈلیوں میں ایٹھن رہتی ہے، ارے بڑے پہنچے ہوئے، گھٹنے بھی درد کرتے، بابا بالکل پکی بات ہے، کہتے اتارا ہو جائے گا 5100 روپے دیتے۔ اب اسے کیا پتا شوہر کیسے کما کے لاتا، اسے کیا پتا کس مشقت سے شوہر نے مزدوریاں کر کے لوگوں کی کھیتی کاٹ کے 5100 روپے جمع کیے تھے۔ یہ تو کہتی فلاں بابا کے پاس گئی تھی، انہوں نے 5100 روپے مانگے ہیں۔ یار گھر بچانے کے لیے مرد کیا نہیں کرتا ہے، وہ تو زندگیاں اجاڑ دیتا ہے۔ کئی گھروں میں آگ لگ گئی، ایسی عورتوں میں آگ لگا دی گھروں میں، کتنے گھر ویران پڑے ہیں، عزت والے گھر تباہ ہو گئے ہیں، پیسے والے بھکاری ہو گئے ہیں، باباؤں کی ایسی لوٹ چلی ہے۔ آج کل سچ کہنے کو تیار نہیں ہے، حقیقت بولنے کو تیار نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے 5100 روپے لگے، میری بہن پہلے سے نکال کے کہتی ہے 5100 روپے، لیکن کوئی اتارا اپنی قوم کی بہت خیال رکھنا، خیال رکھنا یہ شوہر کی کمائی بڑی 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 ہے، خون پسینہ ایک کر کے کما کے لایا ہے۔ کئی لوگوں کی گالیاں سنی ہے، تب جا کے شام کو 400 روپے ہاتھ میں آیا کرتے ہیں، کتنے لوگ لوگ دے کے بھگاتے ہیں، تب جا کر کے شام کو 400 روپے ملتے ہیں، کتنے لوگ گالیاں سنایا کرتے ہیں، تب جا کر کے تیرے شوہر کے ہاتھ میں 400 روپے آئے ہیں، تو نے اٹھا کر کے ایسے ہی 5200 روپے میں آگ لگا دی، اور نہ دے 5200 روپے کسی بابا کو، ایسے شوہر کی قدموں میں اس سے کہتے تو میرے حق میں دعا کرتے، قسم خدا کی میری بیٹی تیرے حق میں کسی پیر کی دعا اتنی جلدی قبول نہیں ہو سکتی ہے جتنی جلدی تیرے حق میں تیرے شوہر کی دعا قبول ہو سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میری بیٹی ہو
خدا کے واسطے اپنے شوہر کی دولت کا بھی خیال رکھ۔ ہاں شوہر نے گھر چھوڑا نا تو تیرے سہارے چھوڑا، گھر میں پیسہ تیری وجہ سے چھوڑ دو۔ اگر بندہ بیوی پہ وشواس نہیں کرے گا تو پھر کس پہ کرے گا؟ اور وہی بیویاں اگر شوہر کی کمائی میں آگ لگائیں تو ایک پیر نہیں 1000 پیر بھی آ جائیں تو بربادی سے نہیں بچا سکتے۔ ابھی تو 3 جگہ درد تھا، جب اللہ درد اٹھائے گا نا کوئی کاٹنے والا نصیب نہیں ہوگا، کوئی کاٹنے والا نصیب نہیں ہوگا۔ لوٹ پڑی ہے یہ ولی ہے، تماشے بنا رکھے لوگوں نے، بیٹھ گئے 6 12 ایک انگلی میں 3 انگوٹھیاں چڑھائے ہوئے، بال دیکھو تو کمر کے نیچے جا رہے ہیں، اور جتنا ننگا اتنا ہی پہنچا ہوا بابا، جو کپڑے نہیں پہنتا کہتے پورا ہی پہنچا ہوا ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اسے بابا کہتے ہیں۔ تجھے بتاؤں بابا کسے کہتے ہیں؟ ایک بابا گزرا ہے، نام ہے شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی۔ بتا رہا ہوں نا بابا کیا ہوتا ہے۔ اور ایسے بزرگ اللہ اکبر مسجد میں جاتے تھے نا، اپنے تو اپنے پرائے بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے، غیر مسلم بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ سامنے نا ایک سونار کی دکان تھا تو غیر مسلم، تو شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی جب نماز پڑھنے جاتے نا کھڑا ہو جاتا، ہاتھ جوڑتا، وہ کہتا تھا بابا غلاموں کا خیال رکھنا، بس اتنا کہتا، آپ مسکراتے چلے جاتے، کچھ نہیں بولتے۔ یہی دستور اس کی زندگی کا رہا۔ جب آپ بزرگ ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، چلنے میں دقت ہوئی، مریدوں نے کہا حضور آپ مسجد میں آتے تکلیف ہوتی ہے، پالکی بنوا دیں جس کے ذریعے آپ کندھے پہ آپ کو لے جایا کریں گے نماز پڑھنے۔ کہا ٹھیک ہے، پالکی بن گئی، پردے پڑے رہتے تھے اس میں، آپ جاتے، جب اس کی دکان آتی نا تو آپ پردہ ہٹاتے تو دیکھتے وہ کھڑا ہوتا تھا سامنے، پھر وہ ہاتھ جوڑتا، وہ یہی کہتا غلاموں کا خیال رکھنا۔ آپ مسکراتے پردہ چھوڑ دیتے چلے جاتے۔ ایک دن جب آئے نا آپ نے پردہ ہٹایا تو دکان بند تھی، دکان بند تھی۔ مسجد میں آئے، نماز سے فارغ ہوئے، کہنے لگے یار آج ہمارا یار نظر نہیں آیا، غیر مسلم تھا۔ تو شاہ سلیمان توسوی کہنے لگے آج ہمارا یار نظر نہیں آیا، پتہ کرو کیا ہوا ہے۔ کہا حضور معلوم نہیں، کہا اس کا گھر کدھر ہے، کہا فلاں جگہ پہ ہے۔ آپ مسجد سے نکلے دروازے پہ گئے، غیر مسلموں میں دستور یہ جب کسی بندے کی آخری گھڑیاں آ جاتی ہیں تو یہ اس کو چارپائی سے نیچے اٹھا کر ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کا چہرہ کسی کو دیکھنے نہیں دیتے۔ اللہ شاہ سلیمان توسوی دروازے پہ آیا، دروازے پہ دستک کی، دروازے پہ بٹھایا، کیا بات ہے کہ تمہارے بابا سے ملنا ہے؟ کہا بابا ان سے آپ نہیں مل سکتے، کہا کس لیے؟ کہا کہ زندگی میں آخری گھڑیاں ہیں، کہا ہوں گی گھڑیاں، ہمیں ملاقات کرنی ہے ان سے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارا دستور یہ ہے، ہمارا مذہب یہ ہے، ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم آخری وقت میں کسی کو ملاقات نہیں کرنے دیتے ہیں۔ آپ نے کہا یہ آپ کا مذہب ہے، میرا مذہب ہے، مجھے ملاقات کرنے دی جائے۔ میں نے کہا کیسے آدمی ہو، ہم منع کر رکھے ہیں، آپ خود کر رکھے ہو، نہیں ملنے دیا جا سکتا۔ غصہ آیا شاہ سلیمان توسوی کو، کہنے لگے جہاں ہم مل نہیں سکتے وہ بھی ہم سے ملے بغیر دنیا سے جا نہیں سکتا، اللہ والے کی زبان سے نکل گیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، سانسیں سینے میں اٹک گئی، دم نہیں نکلتا۔ 3 دن کے بعد بیٹا دوڑ کر کے آیا شاہ سلیمان توسوی کے پاس، بابا چلیے۔ کہا کس لیے؟ کہا تو نے سچ کہا تھا کہ جب تک تم نہیں ملو گے وہ جائیں گے۔ 3 دن ہو گئے، سانسیں ختم نہیں ہو رہی، آدھے جسم میں جان اٹکی ہے۔ مسکرا کے کہنے لگے ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا۔ اٹھے، تشریف لائے تو اس بنیے کا منہ دروازے کی طرف تھا۔ شاہ سلیمان کو دیکھا، دیکھ کے رونے لگ جاتا ہے، کہتا ہے بابا کتنی دیر کر دی تو نے آنے میں، یہ سانسیں تیری ہی تو راہیں تک رہی تھی، مجھے تیرا ہی تو انتظار تھا۔ اللہ اللہ روتے ہوتے اس نے آپ کے چہرے کی طرف دیکھا، آپ آئے گود میں سر رکھا، کہنے لگے کیا حال ہے؟ کہتا ہے جناب جا رہا ہوں، یہ تو بتاؤ ہماری دوستی کام آئے گی کہ نہیں؟ تو شاہ سلیمان توسوی نے کہا تھا کام آ جائے گی، میرے حضور کا کلمہ پڑھ لے، وعدہ کرتا ہوں یہاں بھی محفوظ رکھے گا، وہاں بھی محفوظ رکھے گا۔ جیسے اس نے کلمہ پڑھا ہے، آپ کے کان میں کلمہ پڑھا، ادھر کلمہ پڑھا ہے، ادھر روح نکل جاتی ہے۔ آپ اٹھ کے چلے ہوئے بیٹے سے کہنے لگے یار یہ اپنا باپ ہمیں دے دو، کس لیے؟ ابھی ہمارا ہو گیا ہے۔ اس نے کہا چلیے بابا اپنا کام کیجیے، ملاقات کیا کرا دی، ہمارے باپ کو لے جانا چاہتے ہو، یہ کل بھی ہمارا تھا آج بھی ہمارا ہے، اس
مسکرا کے کہنے لگے یہ سوال تمہارا تھا یہ ہمارا ہو گیا ہے، یہ کہہ کے چلے آئے۔ جب ان کی تانتی تیار ہوئی، شمشان ہاتھ میں کرتے گئے، جب ان کو چلانے کی تیاریاں ہوئی تو آگ لگائی گئی، ساری لکڑیاں چل گئی، لیکن جو کپڑا ان کے بدن سے لگا تھا اس تک آگ نہیں جا رہی ہے۔ ہر طرح کا گھی ڈالا گیا، نہیں چلایا آگ میں، سارے تیل ڈالے، نہیں چلایا آگ میں، چینی شکر ڈالتی، نہیں چلایا آگ میں۔ تھوڑے وقت کہنے لگے بابا بتا تو صحیح ایسا کیا پڑ دیا ہے کہ میرے باپ کا کریا کرم نہیں ہو رہا ہے؟ مسکرا کے کہتے ہیں میں نے پہلے کہہ دیا تھا یہ ہمارا ہو گیا ہے، اور جو ہمارا ہو جاتا ہے نہ یہاں چلتا ہے نہ وہاں چلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اسے کہتے ہیں بابا، ہاں یہ ہوتے ہیں جو ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو پھر جنت میں جا کے چھوڑا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ گئے نا میری بات؟ اب سمجھانے کے لیے جبریل نہیں آئے، آپ کو علماء ہی کی بات ماننا پڑے گی۔ اگر کوئی یہ کہتا نا کرے چھوڑو مولوی ہوتی، یہ آئے تو پیروں کو برا کہہ گئے، کل کہیں اور جائیں گے انہیں برا کہیں گے، ہمارے باپ کا کیا جا رہا ہے، ساری لوٹیاں بھیج دو۔ مولوی کے باپ کا کچھ جا رہا ہے؟ کسی کا کچھ نہیں۔ بھائی عزت چلی گئی تو دوبارہ نہیں آئے۔ بچاؤ اپنے آپ کو، حفاظت کرو، اور مزاروں پہ جانا اچھی بات ہے، جاتے رہا کرو، اللہ والے ہوتے ہیں۔ ہاں اگر ایک نظر پڑ جاتی ہے تو پھر بیڑا ہی پار ہو جاتا ہے، لیکن شرط ہو بھی اللہ والا، ہو بھی اللہ والا۔ ایسا پیر نہ ہو جو مرید پہ ڈیپینڈ ہے، ایسا پیر ہو جس پہ مرید ڈیپینڈ ہے۔ ہاں آج حالات الٹے نہیں۔ ہاں ڈاکٹر اقبال کسی پیر سے ملاقات کے لیے گئے تھے تو کوئی آیا ملنے کے لیے، غریب آدمی، وہ کہنے لگا حضور بیٹی کی شادی ہے، بڑا غریب آدمی ہوں، کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو اس کے آنے کا اور کہنے کا مطلب یہ تھا پیر صاحب سے کچھ مدد مل جائے گی۔ تو پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے دعا کریں گے۔ تو جب مرید جانے لگا نا اس نے 100 روپے نکالے اور مسافہ کر کے چل دیا۔ ڈاکٹر اقبال نے پیر صاحب سے کہا پیر صاحب کتنا اثر ہے آپ کی دعاؤں میں؟ کہا کیوں؟ کہا بھی اٹھ کے جاتے جاتے ہی آپ کے منہ سے دعائیں نکلی اور آپ نے اسے اور 100 روپے کا قرض مند بنا دیا۔ وہ تو تھا ہی غریب، 100 روپے اور لے لیے۔ تو کبھی ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پیر ایسا ہوا چلو بریلی چلتے ہیں، سرکار مفتی اعظم ہند کی چوکھٹ ہے، تھا غیر مسلم، کہنے لگا حضور یہ مکان خریدنا ہے اور پیسے کم ہیں، کتنے ہیں؟ کہا حضور 20-25 ہزار کم پڑ رہے ہیں اس دور کے حساب سے۔ اس نے کہا 20-25 کا لا میرے ہاتھ میں دے۔ آپ نے نا یوں پٹریا پکڑی پیسوں کی نا، اور اس کے بعد ہاتھ میں پکڑ کے بولے جا کل جب مکان کی رجسٹری کرانے جائے نا تو ایسی لے کے چلے جا۔ کہا پھر کوئی پوچھے کیا لایا ہے، کہنا قیمت، پوچھے کتنی تو کہہ دینا کھول کے دیکھ لے۔ وہ جب لے کے گیا نا کچہری میں اور رجسٹری ہونے لگی، پوچھا پیسے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا کتنے کے؟ کھول کے دیکھ۔ جب گنے گئے نا تو غوث پاک کی نظر کرم سے مفتی اعظم کی دعاؤں سے پیسے سارے پورے ہو چکے۔ انہیں پیر کہتے ہیں۔ ہاں یہ نہیں ہے جو ٹھیکہ لے کے پڑ جائے مرید کا۔ ہاں جیسا کال پڑ گیا پیر صاحب کے گھر میں تو ہیں ہی ٹہل رہے ہیں۔ آج دعوت تیرے گھر ہے بھائی، آج دعوت تیرے گھر ہے بھائی، یہ تو خود دوسروں پہ ڈیپینڈ ہے۔ بچیے ایسے لوگوں سے اور خود کو بھی بچائیے۔ پیر وہ نہیں ہوتے ہیں جو نظر ڈال دے تو تباہ کر دے، پیر وہ ہوتے ہیں جو نظر ڈال دے تو آباد کر دے۔ نظر ڈال دے تو آباد کر دیتے ہیں۔ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لیکن یاد رکھیے گا اللہ والے صرف دعاؤں سے نہیں بنتے، اللہ والے بنانے کے لیے جب گود اچھی ہوتی ہے نا تو پھر ولی پیدا ہوتے ہیں، یہ بھی خیال رکھیے گا۔ نوجوانوں سب سے ابتدائی غلطی ہم رشتوں میں کرتے ہیں، جب رشتہ کرتے ہیں تب غلطی کرتے ہیں ابتدائی۔ ہاں میں بھی ادھر بات کرنے لگوں بات بہت بڑے گی،
مگر میں بس کچھ اور باتیں آپ سے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ والے ہوتے ہیں. کسی نے نظام الدین اولیاء کو دیکھا نا، آپ آدھا پیر رکھتے تھے اور اٹھا لیتے تھے، آدھا پیر رکھتے تھے اٹھا لیتے تھے. کسی نے کہا کیا مسئلہ ہے حضرت؟ کہنے لگے کتابوں میں لکھا ہے کہ عرش جو ہے نا ولی کے ایک قدم ہوتا ہے. زمین سے عرش کی مسافت ولی کا ایک قدم ہوتا ہے. کہتے لیکن میں ناپ رہا ہوں تو میرا تو آدھا قدم آ رہا ہے. کہہ رہے کئی بار رکھ کے دیکھ لیا آدھا ہی قدم آ رہا ہے میرا. یہ ہوتے ہیں اللہ والے اور یہ ان کی نظریں. وہ ابھی تذکرہ چل رہا تھا نور مجسم بھائی، تو وہ اپنے استاذ کی بات مجھے اس دن الہ آباد بتا رہے تھے. کہنے لگے کیا نام تھا ان کے استاذ کا؟ شمس الدین کچھ ایسے ہی نام بتا رہے تھے. ہاں کہنے لگے میرے استاد سرکار تاج الشریعہ سے مرید ہو گئے. اپنے استاذ کی بات بتا رہے تھے. ہاں تو وہ خود کہتے ہیں میرے استاذ جو تھے نا مرید ہوئے تاج الشریعہ سے. پھر دل نے کہا یار ایسے آدمی کا مرید ہو گیا جس سے کبھی مسافہ ہی نہیں ہوگا. ان کے استاد کہتے ہیں کہ خیال آیا میرے دل میں ایسے آدمی کا مرید ہو گیا جسے یہی پتہ نہیں کتنے لوگ میرے مرید ہیں ہندوستان میں. کہتے یار چھوڑ، مرید اب امین میاں کے ہوتے ہیں کہ کل مانیرا شریف جا کے مرید ہوں گے. وہ کہتے جب صبح کے انتظار میں تھے کہ صبح ہوگی مانیرا شریف جائیں گے. وہ کہتے میں جب رات کو سویا نا تو خواب میں تاج الشریعہ ازہری میاں تشریف لے آئے. کہنے لگے قاری صاحب کیا سوچ رہے ہو؟ یہ سوچ رہے ہو کہ مجھے پتا نہیں ہے میرا مرید کون کون ہے؟ فرمانے لگے میں وہ جگہ بھی بتا سکتا ہوں جہاں تمہیں مرید نہیں آتا. وہ کہتے وہ خود ابھی زندہ ہے، موجود ہیں، نو عمریں بھی زیادہ بوڑھے نہیں ہوئے. وہ کہتے ہیں نام لے کے حضرت نے کہا تھا کہ تم کہتے ہو چہرے نہیں پہچانے جاتے، میرے مرشد کو چہرہ بھی نام معلوم ہے. فرمایا مجھے تیرے باپ کا نام پتا ہے. یار ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے تو اس کے ہاتھ میں مت دینا جو یہاں پکڑ کے پین سے رشتہ جوڑے. ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے تو اس کے دے جو یہاں ہاتھ پکڑتا ہے رشتہ مدینے والے مصطفیٰ سے جوڑے. سبحان اللہ. ایسے سے رشتے قائم کر. سبحان اللہ. تو پیر اچھا تلاش کرے. میں کبھی کسی کو پیر کا تانا نہیں دیتا ہوں تیرا پیر کون سا. کیا بھئی تو دو روٹی کھاتا ہے تو نے بھی تو دیکھ بھال کے پیر ڈھونڈا ہوگا نا. گھاس تو کھاتا نہیں ہے. میں بھی دو روٹی کھاتا ہوں کہ مجھے بھی جو پسند آیا میں نے وہ پیر اختیار کیا. تو خیال کیجئے ہمیں اپنا معاشرہ بچانا ہے، ہمیں سوسائٹی بچانی ہے، ہمیں اپنی آنے والی نسل بچانی ہے. کوشش کریں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ حلال کی طرف چلیں. حلال کی طرف چلیں. جی نہیں مانتی، کئی بار سمجھایا ہماری بہو تو رکتی نہیں. اگر زیادہ روکا تو گھر بگڑ جائے گا. ہاں بگڑنا چاہیے، بگڑے گا بھی. اس لیے کہ جب تم نکاح کرنے کے لیے گئے تھے نا اس وقت تم نے ایم اے کی ڈگری دیکھی تھی، حضور کی غلامی کی ڈگری نہیں دیکھی تھی. نہیں دیکھی تھی اس وقت. کاش تم نے اس وقت وہ ڈگری دیکھی ہوتی جس ڈگری پہ کنیز فاطمہ لکھا ہوا ہوتا تو آج تک کے کھانے نہیں پڑتے. آج تک کے کھانے نہیں پڑتے. یہاں سے تقریر سن کے جانا تو بیویوں کو مت ڈانٹنا، ساری نصیحت بیویوں کو مت کرنا. اللہ توفیق دے تو اپنی بیٹیوں کو نصیحت، تاکہ تمہاری بیٹی اگر شریف ہوگی تو کل کسی کے گھر کی بہو بگڑی ہوئی نہیں. سمجھ گئے نا میری بات؟ ہم کرتے کیا کہ سارا غصہ بیوی پہ اتارتے. سنی تو نے مولانا کیا کیا کہہ کے گئے؟ کل سے جائیے اور بیٹی کہتی پاپا مجھے جانا. اچھا بیٹی ٹھیک ہے تو چلی جائیے مگر اماں نہیں جائیں. تو ہم نے سارے فتوے بیوی پہ لگا لے، بیٹی پہ کوئی فتوہ نہیں لگا. لیکن میرے نبی کو دیکھو، آپ نے کوئی پابندی ازواج مطہرات پہ نہیں لگائی. جتنی بھی تعلیم دی سیدہ فاطمہ زہرا، حضرت رقیہ ام کلثوم اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا. یوں ہی بیٹے نے نیزے پہ قرآن نہیں پڑھا. بیٹے نیزے پہ قرآن کب پڑھتے ہیں؟ جب مائے قرآن پڑھ کے دودھ پلاتی ہے نا تب بیٹے نیزے پہ قرآن پڑھتے. ہاں جب سیدہ فاطمہ زہرا دودھ پلاتی تھی قرآن پڑھتی تھی تو حسین نے کہا تھا ماں یاد رکھ تیرا بیٹا تیرے دودھ کا حق ادا کر کے دکھائے گا. تو دودھ پلاتے وقت قرآن پڑھ رہی ہے، حسین سر کٹا کے قرآن پڑھتے. سبحان اللہ. اس لیے مائیں اچھی لے کر کے آؤ، مائیں اچھی لے کر کے آؤ. پتہ چلا ابا کا بیاض کا کاروبار تھا، وہ بیٹا کتب بنا بن گیا. ہاں کوئی نتیجہ نہیں، کوئی نتیجہ نہیں ہے. میں آپ سے اپنے اعمال چھپا سکتا ہوں لیکن رب سے، اللہ سے نہیں چھپا سکتا.
وہ سب جانتا ہے، وہ ڈھکے چھپے کھلے سب جانتا ہے، اس سے کچھ نہیں چھپ سکتا۔ اگر چاہتے ہو سوسائٹی اچھی ہو، سماج اچھا ہو، تو گھروں میں بیویاں اچھی لے کر کے آؤ، وہ تعلیم بیٹیوں کو دیا کرا، بیٹیوں کو نیک بناؤ، بیٹیوں کو۔ آج نہ جو قوم رسوا ہو رہی ہے نا، ذلیل ہو رہی ہے جو قوم، اس کی وجہ ہماری MA BA کی ڈگری آ رہی ہے۔ ان ڈگریوں کے لالچ میں ہماری بیٹیوں کی آبرو لوٹ لی۔ کہتے ہیں IAS بنائیں گے بیٹیوں کو۔ ایک سال میں کتنی IAS بنائی تم نے؟ 40 50 70 100 عزتیں کتنوں کی لوٹی؟ کوئی حساب ہے؟ کیا کرو گے ایسی IAS بیٹیاں بنا کر؟ BA BA پاس لڑکیاں آپ دیکھو تو صحیح، 2-2 ہزار پہ اسکول پڑھا رہی ہے۔ گزارے ہو جائیں گے 2000 میں؟ مجھے بتائیے 2000 میں گزارے ہوں گے؟ ایک دن کا خرچ آج 2000 روپے۔ بیٹیاں 30 دن جاتی ہیں اسکول پڑھانے کے لیے 2000 روپے میں۔ کیا ضرورت ہے شہری جس میں عزت چلی جائے، نہ دین ملے نہ دنیا ملے، نہ آخرت ملے نہ بھلائی ملے۔ اللہ پاک پر اگر کرنا ہے تو بیٹیوں کو پڑھایا ہے، رسول کی سیرت پڑھایا ہے، اس قرآن کا کتاب پڑھایا ہے۔ میں جانتا ہوں کوئی بیٹی انگلش میں سگنیچر نہیں کر سکتی ہے، انگلش کے خط نہیں لکھ سکتی ہے، انگلش کے میسج نہیں پڑھ سکتی ہے، ہندی میں نہیں پڑھ سکتی، لیکن اتنا ضرور ہے اگر قرآن کا قاریہ بن گئی، جب مر کے جنازہ اٹھے گا شاید کوئی نہ کہے ماسٹرنی کا جنازہ ہے، کوئی نہ کہے بینک مینیجر کا جنازہ ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں اپنا قرآن پڑھ کر کے بیٹی کا جنازہ جائے گا، فرشتے کہیں گے اور وہ گواہ ہو جاؤ جب پتا کہ نبی کریم کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں تمہیں کیا لگتا ہے یوں ہی ازہری میاں تاج الشریعہ بن گئے؟ تاریخ پڑھیے آپ بریلی والوں کی۔ سرکار تاج الشریعہ کی امی، میرے مفتی اعظم ہند کی شہزادی، آپ کی تاریخ اور آپ کی زندگی میں یہ تھا بنا بسم اللہ پڑھے آپ نے کبھی کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ آٹا بھی نکالتی تھی تو حضور۔ آج ہے درود کا مسئلہ ہے، دوپٹہ سر پہ نہیں ہے، دے آٹا چھانم چھان ہے، پھر بھی روٹی میں بال۔ آگا کہاں تک نہیں، جب نہ سر میں گھر میں دوپٹہ نہ باہر دوپٹہ۔ ارے بیٹیاں گھر میں رہنے سے ہوتی ہیں تو رحمت کے فرشتے لوٹ جاتے ہیں۔ اگر رحمت کے فرشتے چاہتے ہیں اس کو کہو دوپٹے رکھا کرو سر پہ، تمہارے سروں پہ چادریں آ جائیں گی، گھر میں خدا کی رحمتیں۔ سبحان ہمیں یہ تو شکوہ ہے بیٹیاں دوپٹے نہیں اوڑھتی، لیکن یہ خیال نہیں ہے ہم جلسوں میں بھی ٹوپیاں نہیں اوڑھتے۔ نہیں میں کھڑا کر سکتا ہوں اب بھی، کہیے کیسے دکھ رہے ہیں مجھے۔ گزارش ہے بھیا اگلے بار جوتے بھلے 100 روپے کی سستے خریدنا مگر ٹوپی ضرور خرید لینا۔ ہاں جی ٹوپی خرید لینا۔ اب دیکھو سارے لوگ چیک کرنے لگے، عجیب مسئلہ ہے۔ بس میں نے اشارتاً کہہ دیا انشاءاللہ آئندہ جلسے میں سب کے ٹوپیاں ہوں گی انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ۔ بھلے جوتے پرانے ہونے چاہیے لیکن ٹوپی ضرور ہونی چاہیے۔ نہیں نہ بھیا پرانے والوں کی کبھی کھواؤ گے ٹوپیاں دیکھو رکھا کرو۔ تو گھروں میں دوپٹے نہیں ہیں۔ میرے تاج الشریعہ کی امی کبھی بنا درود کے کھانا نہیں بناتی تھی، بنا بسم اللہ کے کبھی روٹیاں بنانے نہیں بیٹھتے تھے۔ آج کیا ہوتا جیسی آئی نا آٹا لینے کہتی یہ تو اس کو مرجا جا کے باہر دیکھو تو آٹا کتنا موٹا پسوا کے لایا، گالی شروع ہو جاتی ہے، نکلتے جائیں گے ہاں کہ چھانتے چھانتے کندھوں میں درد آ جائے، اسے ڈھوپ پڑے۔ جب یہ جملے کہہ کے روٹیاں پکیں گی تو بیٹے ڈانسر بنیں گے، قرآن کے قاری نہیں بنیں گے۔ اس لیے بیٹیوں سے گزارش ہے کھانا بنایا کرو بسم اللہ پڑھ کے بنایا کرو، وقت ملا کرے میرے حضور پہ درود پڑھ لیا کرو۔ جب حضور پہ درود پڑھ کے روٹیاں بناؤ گی تو بیٹا بایزید بستانی بنے گا، بیٹا بختیار کاکی بنے گا، بیٹا معین الدین اجمیری بنے گا، بیٹا وارث دیوا بنے گا، وارث دیوا کے بعد صابر پاک بنے گا۔ وہ پڑھتا درود قسم خدا کی اگر بیٹی 4 سال کی ہوگی غلط
ہم نے کیا ہے. سوچتے مولوی کا تعویذ کام کر جائے گا. ارے اتنی تعویذ کام کرتے تو یہ اپنی گلے میں لٹکا کے پردھان منتری نہ بنتا ہے. شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مفتی ناظم صاحب فرماتے ہیں شیخ سعدی کہ پہلے اپنے حصے کا کام کرو پھر دعا کرو. خالی دعا کرنا بے وقوفی ہے، اور صرف محنت پہ بھروسہ کرنا گھمنڈ ہے. کہتے ہیں محنت کر پھر دعا کر کہ یا اللہ میں نے اپنا کام کر دیا کہ تو اپنا کام کر. اللہ کہے گا تو نے محنت کر لی بس اب کامیابی دینا میرا کام. تو لارے اتنے بہت سے قلم. وہاں مشرف صاحب پرانے آدمی ہو، تم پڑھ دو ذرا. کل بی اے کا امتحان ہے، پورا دن گیم کھیلا پب جی، پوری رات کھیلا اور مولانا سے پین پڑھوا لیے اور فیل ہو گیا رزلٹ میں. کہہ رہا اثر نہیں ہوا ان کے پڑھنے میں. پڑھائی تو نے نہیں کی، اثر ہمارے پڑھنے میں نہیں ہوا. بیٹے ہم سے زیادہ اثر تیرے پڑھنے میں ہے. تو گیم نہ کھیل، کتابیں پڑھ. بھلے قلم پڑھے جائیں نہ پڑھے جائیں، محنت کر اور پھر سجدہ کر رب سے کہ یا اللہ میں نے محنت کر دی ہے، کامیابی تو دے دے. کریں گے انشاءاللہ ایسا ہی. ہاں کہتے امام صاحب ذرا دکان پہ ختم پڑھ دو، چل نہ رہی. اب امام صاحب کو جانا بھائی صاحب پڑھی ہے، وہ پھر بھی نہیں چلی. کہتے امام بدلو عمل اچھے نہ. کہ دکان پہ پہلے ایک گراہک تھا، ایک دن آیا. یہ مسئلے امام صاحب کی کمی ہو گئی اس لیے کہ ان کی فاتحہ میں اثر نہیں ہوا. غلط نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بدل دینا ساری کمیاں، ساری بدل دینا. اثر کیوں نہیں ہوا دکان میں بتاؤں. تم امام کی فاتحہ کرانے لے آئے امام، اس سے پہلے پیر کے پاس بھی گئے تھے. انہوں نے 3 تعویذ دیے. انہوں نے کہا ایک چپکانا ایسے، ایک چپکانا ایسے، ایک چپکانا ایسے. تینوں طرف سے برکت آ گئی. میں کاؤنٹر کے لگا رکھا. اب بتاؤ جب اللہ ہی راضی نہ ہو تو پیر دے دے. بے شک اللہ کی راضی نہ ہو تو پیر دے دے گا. عقیدے کے خلاف تو بات نہیں کر رہا ہوں. اگر اللہ کی راضی نہ ہو تو پیر نہیں دے. غلطی کیا کی؟ تم پیر کے پاس تو 8 بار چکر لگائے. اللہ کیا چاہتا؟ رب یہ چاہتا جیسی فجر کی اذان بستر پھینک دے 800 آپ ہی دکان پر مجلس کے لیے بیٹھ. تم مجھے راضی کر سجدے کر کے میں روز پڑھ کے تجھے راضی کر دوں گا. اس نے کہا تھا فجر پڑھ کے آنا. تو 11 بجے اٹھ کے گیا، 11 بجے دکان کھولی. لوگوں نے کہا کہاں سے اثر ہوتا؟ اثر تو تب ہوتا 5 وقت کی نماز پڑھتا، پھر دکان پر بیٹھ جاتا. وہ دکان 7 زمینوں کے اندر ہو، اللہ روزی دے دیتا ہے. پھر بھی زمین کے اوپر دکان مارنی. زندہ باز. امام کی چھٹی مت کرنا. کرتے تو نہیں آپ لوگ؟ کتنے دن سے امام صحیح بتائیے؟ کیا سال سے؟ ماشاءاللہ بہت ہو میں 3 سال بھی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. عزت کیا کرو علماء کی، عزت کیا کرو. وہ بھی انسان ہے. اگر کوئی کسی سے بھول ہوتی ہے، چوک ہوتی ہے نا، تو فساد نہیں ہونا چاہیے. ورنہ اگر ہم لوگ نا جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور اس کی برائی کر دیتے ہیں تو پھر نماز ختم. کیا نتیجہ نکلا؟ تو یہ ہم غلط کرتے ہیں. ہم نے کہاں غلط کیا؟ امام صاحب ولی ماں ذرا فاتحہ پڑھ دو. امام صاحب کو فاتحہ پڑھنے بلوا لیا، پڑھ گئے عورت کم. کیسی پڑھی؟ قورمہ گھٹ گیا. کیوں؟ مولوی کی فاتحہ بوٹیاں بڑھا جاتی ہیں. کہ کھانا کیسے کہ اسٹینڈنگ میں چل رہا. آگ لگائی تو نے حضور کی سنت میں، شریعت سے کھلواڑ تو نے کیا. کتوں کی طرح تو نے کھڑا کر کے لوگوں کو کھلایا. بھکاریوں کی طرح تو نے پلیٹوں میں ہاتھوں میں پلیٹیں دیتی. وہ فاتحہ امام کی غلط ہو گئی. وہ بھائی تاوے کے ساتھ کہتا ہوں بھلے فاتحہ کے لیے نہ بتانا، تو حساب سے کھانا بنا. زمین پہ سوکھ دسترخوان میں بچھا، سب کو بیٹھا کے کھلا. قسم خدا کی اگر 10 لوگ زیادہ بھی آ جائیں گے، مصطفیٰ کی سنت کے صدقے میں سب کا بیٹا ساری چاہیے. سبحان اللہ. طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا کے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں بھی بے اقتدار. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے. بچے بولیں انشاءاللہ، زبان بھی راضی ہو اور بولیں انشاءاللہ. اور کوشش کریں. ناچ گاجا واجا تو نہیں کرتے ہو ڈی جے بی جے براتوں میں؟ دیکھو کتنی جلدی منع کر دیا.
اگر کرتے ہو تو مت کرنا، میں نہیں کہنے آیا، کرتے ہو تو ختم کرنا۔ اس لیے کہ ہماری قوم ناچ گانے میں جتنا پیسہ لگاتی ہے اتنا اس دن اگر بیٹی کا نکاح تو بیٹی کے اتارا کر کے، بیٹے کا نکاح تو بیٹے کے سر سے اتار کے کسی یتیم بیوہ کے گھر میں بھیج دینا۔ قسم خدا کی ادھر بیٹی سسرال بعد میں پہنچے گی، خدا سسرال میں راحت کے سامان پہلے پیدا فرما دے گا۔ یہ کام کرنے ہیں، ختم کرو یار۔ اب کسی قوم میں رہ گیا ڈانس؟ اب تو وہ بھی نہیں ناچتے جو ناچتے ہوئے پیدا ہو۔ سمجھ رہے ہو؟ بندروں کو ناچتے دیکھا آپ نے؟ اب وہ بھی سکون سے کیلے کھا رہے ہیں اسٹیشنوں پہ یار۔ ہاں وہ بھی سکون سے بیٹھے ہوئے کیلے کھا رہے بندر بھی۔ ہماری قوم آج بھی ناچ رہی ہے۔ بند کرو ناچ، اور ہاں کرنا ہی ہے نا تو نکاح حضور کی سنت ہے تو پھر نعتیں بھی حضور کی ہونی چاہیے۔ نکاح حضور کی سنت ہے تو باتیں بھی حضور کی ہونی چاہیے۔ کیا ہی اچھا ہوگا ادھر تو دولہا بنے، ادھر حضور کا صحرا پڑا جا رہا ہے۔ کون سا صحرا حضور کا جو اعلیٰ حضرت نے لکھا؟ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے عرب کے ساما، طرب کے ساما، عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ جب یہ صحرا پڑا جائے گا قسم خدا کی لڑیاں تیرے ماتھے کے ہوں گی، رحمت مدینے سے انشاءاللہ ایسا ہی۔ جوانوں بدلو، اب کوئی قوم اتنی بدھو نہیں رہ گئی ہے جتنی ہماری۔ مزاروں پہ سجدے ابھی ہم ہی کر رہے ہیں۔ کئی لوگوں نے نا مندروں کو ماننے سے انکار کر، لیکن ہمیں تو مزاروں پہ سجدے کر۔ پوجنے والے سمجھ گئے کہ پتھروں کی پوجا نہیں ہوگی، لیکن ہماری قوم آج بھی مزاروں کو سجدے کر رہی ہے۔ نہیں، سجدہ صرف اللہ کو ہے۔ سجدہ صرف، ادھر والے لوگ زیادہ سمجھدار لوگ ہیں، بالکل مت بولیے، آپ بیٹھے رہیے، آپ کا سایہ ان کے سر پہ اللہ سلام کرے۔ ہاں آپ خالی بیٹھے رہیے، کام چلتا رہے گا۔ سجدہ صرف اللہ کو ہے، نہ پیر کو سجدہ کیا جائے گا نہ مزار کو۔ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ بھی رہے ہیں؟ خالی جی کے نہیں کرنا ہے نا سجدہ مزار کو، صرف اللہ کو سجدہ کریں گے، اور وہ بھی انشاءاللہ 5 وقت کریں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ رشتے مسجدوں سے جوڑو، نمازیں پڑھو۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں نا، آج جو لوگ حرام کمائیاں لے کے آتے ہیں گھر میں نا، اگر بیٹیاں روٹی بنانے سے پہلے بیویاں یہ پوچھنا نہ لایا کہاں سے، تو مجال نہیں ہے شوہر کی جو لیا ہے دوبارہ گھر میں حرام کا پیسہ۔ جب شوہر گھر میں خلاف قیاس پیسہ لے کے گھسے نا، آج کہاں سے لیا ہے 40,000 کی گڈی، وہ کہتے نہیں میں آج جوئے میں بیٹھا تھا، آج لگ گئی تو پھینک دے، کہنا فاقر رہنا گوارا ہے، حرام کے لقمے کھانا گوارا نہیں ہے۔ مائیں پھینک دیا کریں، پھر دیکھو قسم سے نسل نمازی ہو جائے گی، نسل نمازی ہو جائے گی، اور نور وہ آئے گا آنکھوں میں۔ پھر دیکھنا تم ایسے دیکھا کرو کہ آدمی کا دل دیکھ لیا کرو، آج چہرے بھی صاف نہیں دیکھتے۔ اس لیے ضروری ہے حلال روزی کا اہتمام کریں، حلال رزق کا انتظام کریں، اور ماں باپ کا احترام کریں۔ ہماری قوم جو ہے نا ماں باپ کا احترام نہیں کر رہی ہے، بڑے پریشان ہیں ماں باپ۔ اس لیے عزت کریں ماں باپ کی، قدر کریں ماں باپ کا، اور خیال کیا کریں۔ باپ باپ ہوتا ہے، ماں ماں ہوتی ہے۔ جوانوں بزرگوں تم سے بس ایک گزارش اپیل کر کے جا رہا ہوں، پہلی بیوی کے مرنے کا انتظار نہیں کرتا بندہ، دوسرا پہلے ہی ڈھونڈ لیتا۔ ہاں ایسے ہی چل لیا آج کل، بیوی آئی سی یو میں گئی اور یہ رشتہ ڈھونڈنے نکل جاتا کہ اب تو کام تمام ہی ہے، ابھی 40واں نہیں ہوا رشتہ پہلے طے کر لیتا۔ میں منکر نہیں ہوں دوسرے نکاحوں کا، جن کے گھر میں برا نہ مانیے گا، لیکن میری بات سن لیجیے، پوری بات سننا پھر فیصلہ کرنا، ورنہ یہ مت کہنا گھر جا کے کہ مولوی آیا تھا کہہ رہا تھا پیاز حرام ہے۔ پہلے یہ بھی بات صاف سمجھ لیا کرو پوری۔ تو پہلی بیوی کا انتقال نہیں ہوتا، دوسری پہلے تیار ہے، کرو تمہاری مرضی، اور شریعت نے جب اجازت دی ہے تو میں کون ہوتا ہوں روکنے والا، اور ہمیں حق بھی نہیں ہے روکنے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا جو پہلی بیوی سے اولاد ہے اس کی قدر کرنا، اس کی قدر کرنا جو اولاد پہلی بیوی سے ہے۔ کئی لوگوں کے بچوں کی شکایت ہے کہ جب سے ہمارے باپ نے دوسرا نکاح کیا ہے وہ روٹی تک نہیں دیتے، دیکھنے تک نہیں آئے۔ ان سے پوچھ اولاد کیا ہوتی ہے جو اولادوں کے لیے مزاروں پہ زندگیاں گزار دیں۔ کوئی مزار نہیں چھوڑا جہاں پہ بھیک نہ مانگی اولاد کی، کوئی چوکھٹ نہیں چھوڑی جہاں پہ جا کے دعائیں نہیں مانگی اولاد کے لیے۔ اولاد کیا ہوتی ہے، اللہ نے دی ہے نا تو دوسری بیوی کے پلوں میں لپٹ کے اولاد کو مت بھولنا، مت بھولنا۔ خدا اولاد نصیبوں سے دیتا ہے، نصیبوں سے دیتا ہے۔
اس لیے دوسرا نکاح کرو تمہاری مرضی ہے، لیکن اولاد کے ساتھ ناانصافی نہ کرنا۔ اور تم سے گزارش ہے، جو اولاد ہے نا آپ کی پہلی بیوی سے، اس کا خیال کرنا ہے، اس کا خیال کرنا ہے۔